جی بھی سوال یہ ہے کہ لوح قرآنی حروف مقطعات کا علم کس کے پاس ہے؟ لوح قرآنی یا حروف مقطعات کا علم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں، یہ کسی کو نہیں بتائے گئے۔ اور اس کے اوپر جن لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے، اہل سنت میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری اور اہل تشیع تو کرتے ہی رہتے ہیں، یہ دونوں نے غلو کیا ہے۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں اور ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ کوئی دین کے احکامات آپ سمجھ لیں کو کم پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کئی چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائے گی، اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جی جس شخص نے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے اس کے لیے یہ بنیادی آیت سمجھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ ہے وہ جس نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن نازل کیا جس کی کچھ آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں، محکم ہیں، حکمیاں۔ کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، زنا سے بچو، یہ حکمیاں جتنے بھی شریعت کے احکام۔ ہن ام الکتاب، اس قرآن کتاب کی ماں وہی آیات ہیں، اصل جڑ وہی ہیں جو احکامات سب کو سمجھ آ رہے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَات، اور اس کے علاوہ کچھ متشابہات بھی ہیں جن میں تشبیہات دی گئی ہیں، ریزیمبلنس دی گئی ہیں، جیسے کہا گیا کہ جنت میں فروٹ ہوگا، حوریں ہوں گی۔ اب اس کی کوئی پکچر تو نہیں بنا سکتا یہاں پہ، صرف دنیا سے ریزیمبلنس دی گئی ہے۔ جس طرح دنیا میں فروٹ کھاتے ہو آخرت میں بھی ہوں گے، کس طرح کے ہوں گے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا۔ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کی لذت وہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے اصل معنی کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جبکہ اصل معنی تو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم ساری آیات کے اوپر بس ایمان لاتے ہیں۔ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، یہ دعا اس کے ساتھ آئی ہے، اے رب ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے۔ تو متشابہات کا بھی نہیں پتہ، اور یہ تو متشابہات سے بھی اوپر کی چیز ہے حروف مقطعات، وہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت ریزیمبلنس ہے۔ حوروں کا کنسیپٹ دیکھ کے بندہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ ریزیمبلنس کر سکتا ہے، آخرت کی جنت کی جو نعمتیں ہیں، فروٹس ہیں، وہ دنیا میں بھی انور ٹور یا چونسا آم کھا کے بندہ تھوڑا بہت تصور تو کر سکتا ہے، ان ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں۔ لیکن مقطعات تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن کے، الف لام میم نہیں پتہ، قاف۔ لوگوں نے کافی اس کے اوپر یعنی کوشش کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی اب شیعہ کہتے ہیں الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، الف لام میم۔ سنی کہتے ہیں جی جو طبع آزمائی کرتے ہیں، ہم تو دونوں کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں جی عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا نا تو خط لکھنے والے کے جو نام کا پہلا حرف ہے نا وہ لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف خط لکھا جاتا تھا اس کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو درمیان میں بات لے کے جانے والا ہوتا تھا اس کے نام کا آخری حرف لیا جاتا تھا۔ الف اللہ، لام جبرائیل، میم محمد۔ تو یہ یعنی لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور اس سے کوئی قرآن و حدیث میں فرق نہیں پڑنا، کوئی دین کام نہیں ہو جانا۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہن ام الکتاب، کتاب کی، قرآن کی ماں اور جڑ وہی آیات ہیں جو محکمات ہیں۔ وہ تو سر ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے، قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، حلال و حرام کی چیزیں آ گئی ہیں، فرائض آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو لہٰذا یہ مقطعات کا علم کسی کے پاس نہیں۔ باقی یہ لوح قرآنی لوگوں نے وہ کاروبار میں برکت کے لیے بھی لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں،
دکانوں کے اوپر تعویذات بنا کے گلے میں لٹکائے ہوتے ہیں، اس کے تو آج کل کارڈ بھی ملتے ہیں، جیب میں پاکٹ میں آپ پرس میں رکھ لیں، سر کوئی فرق نہیں پڑنا، کچھ نہیں فرق پڑنا جب تک آپ یعنی تعلیمات پہ قرآن و حدیث کی عمل نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں سے. ٹھیک ہو گیا؟